عراق میں پی ایم ایف ہیڈ کوارٹرز پر امریکہ کا فضائی حملہ، کمانڈر سعد البیجی سمیت 14 اہلکار جاں بحق ہو گئے، متعدد جنگجو زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق باغی فورسز نے بغداد میں امریکی قونصلیٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادقی 78ویں لہر کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے تل ابیب، ایلات اور ڈیمونا پر میزائل ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا کہ مشرق وسطی میں بھی امریکی اڈوں پر میزائل داغے گئے ہیں۔ عماد اور قدر میزائلوں سے دشمن پر حملہ کیا گیا، جدید ڈرونز کے ذریعے دشمن کے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے ایسا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادقی 78ویں لہر کا آغاز ہو چکا، تل ابیب، ایلات اور ڈیمونا پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں، جبکہ مشرق وسطی میں بھی امریکی اڈوں پر میزائل داغے گئے۔ عماد اور قدر میزائلوں سے دشمن پر حملہ کیا گیا، جبکہ جدید ڈرونز کے ذریعے دشمن کے اہداف کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد سے اہم خبر ہے، صدر مملکت اور وزیر اعظم کی آج ملاقات متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایوان صدر جانے کا پلان ہے۔ اہم خبر، صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات میں خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوگی، تو اہم ملاقات ہو سکتی ہے آج، اور اسی سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی آج ملاقات متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایوان صدر جانے کا پلان ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ملاقات میں خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوگی، خطے میں ہونے والی جو اس وقت پیش رفت ہے اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، اور پاکستان کی اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی آج اہم ملاقات، ایک بڑی بیٹھک ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایوان صدر جانے کا پلان ہے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات میں خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوگی، خطے کی بدلتی صورتحال اور اس پر پاکستان کا جو سٹانس ہے اس پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تو اسلام آباد سے خبر یہ ہے کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی آج اہم ملاقات متوقع ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے کردار کا معاملہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ تو اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے کردار کا یہ معاملہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، اسی پر بات کریں گے۔ عثمان خان ہمیں جوائن کر چکے۔ عثمان، انتہائی اہم بیٹھک، کیا تفصیل ہے؟ جی بالکل، چونکہ خطے کی صورتحال ہے اس لیے وزیر اعظم جو ہے روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہے جس میں پاکستان کی جانب سے خلیجی جنگ کو ختم کرنے کے لیے کی جانب سے سفارتی کوششوں پر غور کیا جا رہا ہے، اور یہ خلیجی جنگ کے تصفیے کے لیے پاکستان میں جو مذاکرات کی میزبانی ہے اس پر جو غور کیا جا رہا ہے وہ تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مذاکرات کی ممکنہ میزبانی کے لیے ضروری اقدامات جو ہے اس کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کو جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم کا اجلاس میں ایسا کہنا تھا۔ نائب وزیر اعظم نے شرکاء کو مصر، ترکی اور دیگر ممالک کے جو وزرائے خارجہ سے رابطے ہوئے ہیں اس پر تفصیلی بریفنگ دی، اور فریقین کے رضامند ہونے کی صورت میں پاکستان میزبانی کے لیے تیار ہوگا۔ وزیر اعظم کی جانب سے بھی ایسا عندیہ دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو عالمی سطح پر تسلیم کرنا خوشائند ہے، چونکہ ذرائع کی جانب سے اس سارے معاملے کے اوپر اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران امریکہ مذاکرات پاکستان کے کلیدی کردار کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا، اور آج چونکہ وزیر اعظم اور صدر جو ہے ان کی ملاقات بھی متوقع ہے۔ وزیر اعظم نے ایوان صدر میں جانا ہے اور وہاں پر تمام تر صورتحال پر صدر اور وزیر اعظم میں گفتگو ہوگی، اور جو اس وقت جو کفایت جاری مہم چلائی جا رہی ہے اور جو اگلے اقدامات ہوں گے اس حوالے سے بھی وزیر اعظم جو ہے صدر کو اعتماد میں لیں گے، اور اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ٹھیک ہے، اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے کردار کا یہ معاملہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام کی شرکت، جنگ ختم کرانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر غور کیا گیا، خلیجی جنگ کے تصفیے کے لیے پاکستان میں مذاکرات کی میزبانی پر غور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر بریفنگ، وزیر اعظم کی مذاکرات کی ممکنہ میزبانی کے لیے ضروری اقدامات کے ہدایات بھی سامنے آئی ہیں۔ عثمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عثمان، آپ کا بے حد شکریہ۔ اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ کارروائیاں جاری ہے۔ اسرائیل کا دارالحکومت بیروت پر حملہ، 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا، عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ بیروت پر اسرائیلی حملوں میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ کارروائیاں جاری ہے اور لبنان کے دارالحکومت بیروت پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق بیروت پر اسرائیلی حملوں میں 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔
दूसरी जानिब सऊदी अरब ने एक और ड्रोन हमला नाकाम बना दिया है। मशरकी इलाके में आने वाले ड्रोन को रोक लिया गया है। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से ऐसा बताया गया है। सऊदी अरब ने एक और ड्रोन हमला नाकाम बना दिया है। मशरकी इलाके में आने वाले ड्रोन को रोक लिया गया है। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से ऐसा दावा सामने आया है। अपडेट करते चले अहम खबर से, सऊदी अरब ने एक और ड्रोन हमला नाकाम बना दिया है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की। पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान और अमरीका के पसे पर्दा राब्ते करा रहे थे। पाकिस्तान ने भी ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के पसे पर्दा राब्ते कराए। इससे पहले रॉयटर्स भी ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत और उसमें पाकिस्तान के अहम किरदार का बता चुका है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की कोशिश की। तुर्की और मिस्र भी कशीदगी में कमी लाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तीनों ममालिक ने स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची से अलग अलग मुज़ाकरात कराए। रॉयटर्स के मुताबिक बातचीत का मकसद मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी लाना था। गुफ्तगू में जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ समेत दीगर शुरका भी शामिल थे। इस्लामाबाद ईरान और अमेरिका के मुमकिना मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ऐसा कहा गया है। अगर दोनों फरीक मुत्तफिक हों तो पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर सकता है। मजीद कहा कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की CNN से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ईरान और अमेरिका के मुमकिना मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। अगर दोनों फरीक मुत्तफिक हों तो पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर सकता है। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत शुरू। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी ईरान के बिजली घरों पर हमले 5 दिन के लिए रोक दिए। कहा दोनों मुल्क कई निकात पर राजी है। ईरान डील चाहता है। इस बार मुज़ाकरात संजीदा नौयत के हैं। डील का खलीजी ममालिक को भी फायदा होगा। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बातचीत की है। उम्मीद है मसले को हल किया जा सकता है। अगर मुआहदा हुआ तो खित्ते के लिए बहुत शानदार होगा। हम ये यकीनी बनाएंगे कि ईरान कभी एटमी हथियार हासिल ना करे। As I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran, but to determine whether a broader agreement can be reached. We've had very good discussions, very, very good discussions, and you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran we've been negotiating for a long time. And this time they mean business. Hopefully this will be possible, but no matter what, we'll ensure that Iran never obtains a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका से बराह-ए-रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर बालिकाफ कहते हैं कि तेल की कीमत कम करने के लिए जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ईरानी अवाम हमला आवरों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर रही है। ईरानी वजारत खारजा ने अमरीकी सदर का बयान वक्त हासिल करने की कोशिश करार दिया। तर्जुमान ने कहा कि वाशिंगटन के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही। जवाबी कार्रवाई की धमकी की वजह से अमरीकी सदर पीछे हटे। इलाकाई ममालिक ने कशीदगी कम करने के लिए कुछ इकदाम किए। आबनाई हुर्मुज़ की सूरत हाल पहले वाली हालत पर नहीं आएगी। ईरानी वज़ीर खारजा के रूस और तुर्की के हम मनसब से राब्ते, आबनाई हुर्मुज़ और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का खैर मकदम। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ की रिपोर्ट खुशाइंद है। बरतानिया इस जंग में मजीद नहीं उलझेगा। बरतानवी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। केयर स्टारमर का मजीद कहना था कि हमने हमेशा कहा है कि जंग का जल्द हल ज़रूरी है। चाहते हैं अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाए। डियागो गार्शिया जजीरे पर कोई मिसाइल नहीं लगा। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी सदर के इक़दामात का खैर मकदम किया। सरबरा खारजा पॉलिसी ने कहा ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले मौखर करने के फैसले को सराहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले खित्ते में अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं।